ہم پاکستان کی فوج کے کور کمانڈر کی دعوت پر کور ہیڈ کوارٹر گئے. ہم انڈیا کی فوج کی کور کمانڈر کی دعوت پر انڈین آرمی کے کور ہیڈ کوارٹر نہیں گئے. میرے دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے چند دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ کہا کہ مجھ کو اس لیے کوئی دبا نہیں سکتا کہ اللہ کے فضل سے میں نے کرپشن نہیں کی. میں نے اس ملک کی کوئی چیز لی نہیں، اس ملک کو دیا ہے، اور اس کی ساری تفصیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے میڈیا ٹاک کے اندر جو ہے آپ نے وہ سنی. میرے ملک کے لوگوں، سنو ہمارا ملک کتنا دور جا چکا ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی ویڈیو غیر اخلاقی میرے ملک کے لوگوں کے پاس، مقتدر حلقوں کے پاس نہیں ہوگی. میں غلط تھا، میں سراسر غلط تھا. سن لو کیا ہوا ہے. اور مجھے شرم آتی ہے اپنی ماں اور بیٹیوں سے جو اپنے گھروں میں عزت کے رشتے سے میری اس بات کو سنتی ہوں گی. واقعہ یہ ہے کہ 20 اگست کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. 20 اگست کو، بلکہ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج رات کو کیا ہوا اور کیوں میں یہ پریس ریلیز پورے پاکستان اور بیرونی ملک پاکستانیوں کو بتا رہا. 9 بجے کے قریب آج رات میں یہاں تھا. میری بیوی اسلام آباد میں، اس نے مجھے کال کیا. اس کی چیخو پکار، ہچکیاں بند نہیں ہوتی تھی. میں نے بڑا ضبط کیا کہ شاید میری ان پوتیوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اور میں یہاں لاہور میں ہوں. میں بار بار زور زور سے کہتا کیا بات ہے، کیا بات ہے، بولو. سے آواز نہیں نکلتی تھی. چیخو پکار کے رہا. ایک دفعہ، 2 دفعہ تنگ ہوا. یہ سلسلہ کوئی 4-5 منٹ تک چلتا رہا. اس کے بعد میری بیٹی جو امریکہ سے صرف اس واقعے کے لیے آئی ہوئی ہے، میں نے اس کو کال کیا. میں نے کہا بیٹا، تمہاری 2 جوان بیٹیاں ہیں، نہ مجھ سے اور نہ تمہاری ماں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. ہم نے تو تمہیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں نہلایا اور بڑا کیا ہے. میری سب سے عزیز اپنی ماں سے پوچھو کہ کیا بات ہے. میرا جگر نکل رہا ہے اس لیے کہ مجھے 3 سٹنٹ لگے ہوئے ہیں. میرا دل پھٹ رہا تھا. اس نے کہا ذرا تھوڑا ٹھہرو. وہ گئی ماں کو منایا تو ماں نے کہا کہ ان کے پاس مجھے کسی نے بغیر نمبر کے ایک ویڈیو بھیجی ہے، کیونکہ میرے ملک کی بچیاں جو ہیں، میرے ملک کی پوتیاں جو ہیں وہ سن رہی ہیں، اور اس ویڈیو میں تم ہو. آگے میں نہیں کہہ سکتا. تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تمہاری ماں نہیں سمجھتی کہ میں 9 بجے سونے والا ہوں اور 3:30 بجے تہجد کے لیے اٹھنے والا ہوں. ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ چند دن پہلے 13 اکتوبر کی صبح کو جو مجھے اٹھا کے یہ گارن لے گئے، اس وقت میری ویڈیو بنائی. اور آج کل ویڈیو کنورٹ کرنا، یہ ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہ. پھر سسکیوں میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے. دیکھا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے. اے اللہ مجھے اتنی قوت عطا کر کہ میں اپنی قوم کا، اپنی بچیوں کو یہ پیغام پہنچا سکوں. اس نے کہا کہ جب آپ بیٹا یہ چھوڑ دیں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. کیوں؟ اس نے کہا کہ جب آپ کوئٹہ گئے تھے، یہ اس کی ویڈیو ہے. صادق سنجرانی صاحب، تم بلوچ ہو، بہت بڑی قوم ہے تمہاری. تم نے اپنے طور پر، تم میری بیوی کو اپنی انٹی کہتے ہو، چاچی کہتے ہو. مجھے پورا یقین ہے کہ تم اصلی نسل کے ہو، اس لیے تم عزت اور احترام کرتے ہو. تم نے سپریم کورٹ کی جوڈیشل لاجز کے اندر اپنے سے بڑے سینیٹر کا، اپنی چاچی کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ انتظام کیا.
اور مجھے بتایا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج کوئٹہ کے اندر نہیں ہے اس لیے تم یہاں پہ رہو گے. میری بیوی جو اس محفوظ جگہ پہ ملک چھوڑ کے چلی چکی ہے, میری افراد سمایا تھا. میری پوتیاں جن کو میں نے امریکہ میں پیدا ہوئی یہاں پہ لے کے آیا, ٹروما اور اسکار لے کے میرے اس ملک سے, میرے ملک کے باسیوں سنو, آج اپنے دادا کے اس ملک سے جو قائد اعظم نے بنایا تھا ان کو مجبور کیا گیا, جس طرح بہت سارے لوگوں اوروں کو, کہ وہ ملک چھوڑ کے چلی جائے, اور انہوں نے اپنے دادا کو یہی چھوڑ دیا. میرے ملک کے لوگوں, جس شخص نے حرام نہیں کھایا, ملینوں ڈالر میں نے اپنے اس ملک کے اندر آئے غریبوں, مسکینوں, بیواؤں اور یتیموں کا آسرا رہا. وکالت میں اعلیٰ کی, پارلیمنٹ میں 17-18 سال سے گزارے. کردار پہ خدا گواہ ہے, صبح تک کوئی جو میرے ارد گرد رہتے ہیں سارے جانتے ہیں کہ میری زندگی کا اور میری وائف کی زندگی کا معمول کہ 9 بجے ہم سوتے ہیں, 3:30 بجے اٹھتے ہیں. ساری زندگی میں تو اپنے پروردگار سے سوال کر رہا ہوں, یا پروردگار یہ ملک پاکستان ہے, یہ ملک پاکستان ہے جس کے اندر ایک خاوند اور بیوی کا تقدس, اور میں حیران ہوں کہ فوج کی وردی میں ملبوس وہ درندے, وہ کالی بھیڑیں جو اس کام پہ معمور کی ہوئی ہیں کہ اگر اس کی کرپشن کی فائل نہیں ہے, اس کی کوئی غیر اخلاقی کوئی ویڈیو نہیں ہے, تو پھر اس کا اور اس کی بیوی کے جو ہے وہ نکال. سنجرانی صاحب, میں پاکستانی اور پٹھان ہوں, آپ بلوچ ہو. میں آپ کے گھر میں آیا, آپ نے میرا انتظام کیا. میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ISI کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا, اٹھنا, جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے. میں پورے میڈیا کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو درخواست دیتا ہوں کہ تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا ہے. کیا کوئی میری بہن, میری بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں, اور اس درد کو دیکھو کہ اگر وہ تصویریں باہر چلی جائیں. انہوں نے 9 بجے ظالموں نے ایک اننون نمبر سے میری وائف کو وہ ویڈیو بھیجی. میرے ملک کے لوگوں, میں تو 2001 کے اندر اس ملک میں آیا تھا کہ اس ملک کی خدمت کروں. اس ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا, اتنی عزت دی, لیکن کیا ISI کی یہ کالی بھیڑیں جنہوں نے اس ملک کی روایات کو, اس ملک کے اخلاق کو, اس ملک کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, سب ٹھیکے ان کے, لوگوں کو لڑاتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں. اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میری پیاری بیوی جو نانی بھی تھی اور دادی بھی تھی, میری بہو اور میری 3 پوتیاں حفاظت سے یہاں سے نکل چکی ہیں. کس ملک سے؟ یہ افریقہ نہیں ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق بنا. باجوہ صاحب, میرے خاندان کے کتنے لوگ سپاہی سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک اس ملک کی خدمت کی, اور تمہارا اور میرا رشتہ کتنا قریب ہے. جب بھی ہماری حکومت کے ہماری کبھی ملاقات ہوئی, آپ نے ہمیشہ سواتی صاحب کے نام سے یاد کیا مجھے. میں نام نہیں لیتا اس
मीडिया के ऊपर, लेकिन आप जानते हो कि आपका एक बहुत बड़ा करीबी मेरे पूरे खानदान का उससे कितना करीबी तलक है। 25-30 साल से मेरे कितने खानदान के लोग आपके उस बड़े के करीबी दोस्त हैं। मैं खुद उसका दोस्त हूं। और मैंने तो सिर्फ चंद दिन पहले ये कहा था कि बाजवा साहब, अयाज नाम का असिस्टेंट डायरेक्टर है, लोगों की बातें न सुने, फहीम और फैसल की बातों को न सुने, इसलिए खुदा जाने कि इन काली बहनों का एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा तो मेरे मुल्क के सिपाही से लेकर जर्नेल तक उसकी इज्जत करना है। अमेरिका के अंदर जो है, जब हमारे सारे वहां पे आप लोग ट्रेनिंग पे अफसर जाया करते थे, मैं उनकी खिदमत करता था, सारी दुनिया जानती है। और पीस फोर्स के अंदर आपने तो पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा किया। मेरा सिपाही, मेरे मुल्क का मुहाफिज हर रोज सरहदों पे गिरता है और उसके लिए हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते। मेरी तो ट्वीट देखो, जब कोई शहीद होता है तो मैं क्या कहता हूं। और मेरा कसूर सिर्फ यह है कि 16 अरब रुपया मेरे इस गरीब मुल्क का वो माफ किया गया, उस पर मैंने आपको ट्वीट की। वो मेरा तो कानूनी और आईनी हक है। और क्या उसका बदला ये काफी नहीं था कि जब एक आदमी करप्ट नहीं है, उसकी कोई फाइल नहीं है, उसकी कोई अखलाकी फाइल नहीं है, दुनिया जानती है मुझे, तो फिर उस मां से, उस नानी और दादी से बदला लिया जाए। जिन लोगों ने ये किया, उस जमीन फट क्यों नहीं गई? मैं पूछता हूं दानिश्वरों, वकला और जजेस, जमीन फट क्यों नहीं गई? और कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल लॉजेस कोयटा के अंदर 20 अगस्त को कुरान मजीद देखो, पढ़ने वालों क्या कह रहा है मेरा परवरदिगार आपके लिए और मेरे लिए क्या पैगाम दे रहा है कि इस वक्त के अंदर जो है किसी को इजाजत नहीं होगी, इसलिए कि बीवी और खामन, उसकी तुम वीडियो बना रहे हो। कौम का नौजवान क्या उन मासूम आर्मी के सिपाहियों से लेकर जर्नेल तक नफरत नहीं करेंगे कि उसी वर्दी के अंदर ये काले भेड़िए इस मुल्क की अखलाकियात को इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि लोगों की जबानें बंद करने के लिए ये मासूमों का कत्ल मुल्क से और मुल्क से बाहर भी करते हैं। मेरे पास तो सवा इज्जत के कुछ भी नहीं था, इस मुल्क में बड़ा हुआ और फिर सब कुछ इस मुल्क को दे रहा हूं। कौन सा कसूर था? और अब तो अल्लाह का शुक्र है, किस तरह मेरी बीवी गई होगी, जिसके साथ 16 साल की उम्र में मैंने शादी की, अपनी पसंद की शादी की, जिसने मेरे पोतों को, नवासों को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को, यतीमों और मस्कीनों के लिए, और 1 महीने में 10 दिन वो रोजे रखती है। उसकी इज्जत को मुल्क के जजेस इतना आसान है, इतना सस्ता सौदा किया जालिमों ने। ए मेरे मुल्क के मीडिया के लोगों, कब तक तुम्हारी जबानों के ऊपर जो है ताले लगेंगे? कब तुम्हारी जबान खुलेगी अपने इस मुल्क के लिए? क्या हो रहा है नीचे? बाजवा साहब, क्या आज भी आप नहीं पूछ सकते कि इस मुल्क की एक बेटी, मां, जो दादी भी है और नानी भी, उसको मुल्क छोड़ने पे क्यों मजबूर किया गया? क्या कसूर था उसका? मेरा कसूर सही कि मैंने ट्वीट किया। क्या कसूर था मेरी बहू का, जो आपकी बहू है? क्या कसूर था मेरी पोतियों का, जो मेरे मुल्क की और आपकी पोतियां हैं? बाजवा साहब, इस मुल्क के कौम को बताओ कि इस मुल्क को किस जिगर के ऊपर जो है हम लेके चल रहे हैं, और वो कौन लोग इस पे तुले हुए हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आर्मी की वर्दी से नफरत करे। और मेरे मुल्क के लोगों, जिस वक्त ये नफरत पैदा होगी
تو اندرون ملک اور بیرون ملک وہ لوگ جو اس میرے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا دفاع جو ہے ہماری فوج ہے، اور فوج تب طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ عوام کھڑے ہوں۔ باجوہ صاحب یہی بات تم نے کی، وہی بات میں کر رہا ہوں، اور جب عوام گریں گے، نفرت پیدا ہوگی، تو میرے اور آپ کے دشمن کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ملک شام بنے، لبنان بنے، عراق بنے، لیبیا بنے۔ سنجنانی صاحب پھر کہتا ہوں، میں تمہارے گھر کے اندر تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے اس لاجز کے اندر بھی یہ کالے بھیڑیے باہر کی نہیں، میاں اور بیوی کے ساتھ جو ہے اتنا گراوٹ، اتنا غیر اخلاقی کام۔ اور کیا میرے ملک کی ساری بچیاں اور مائیں آپ سے نہیں پوچھیں گی کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا میرے ملک کا مورخ جو ہے یہ نہیں پوچھے گا کہ ان بچیوں کو، ان ماؤں کو کیوں مجبور کیا گیا کہ ملک کو چھوڑے، اپنے ملک کو چھوڑے؟ میں اپنے وکیلوں سے کہتا ہوں، کہاں ہے تمہارا بار اور بینچ کا نظام؟ کب انصاف کے ترازو کے نیچے کھڑے ہو کر تم سچ کی آواز بولو گے کہ میں تو آخر وکیل بھی تو ہوں، اور میں پارلیمنٹیرین سے کب تمہاری تالوں کی زبانیں کھلے گی؟ اکراس دا بورڈ کب یہ تم بولو گے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا گرا ہوا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا؟ میں قوم کی ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ظلم کی آواز اب نہیں بند کر سکتے۔ اب ایک کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میرا یہ عزم، حقیقی آزادی کا عزم، یہ بڑھتا رہے گا۔ میرے میڈیا کے لوگوں، تمہاری آواز پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ اب ان کے پاس ایک ہی حربہ رہ گیا ہے، وہ مجھے قتل کریں گے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ میرا قاتل رانا ثناء اللہ ہوگا، میرا قاتل میجر جنرل فیصل ہوگا، میرا قاتل سیکٹر کمانڈر فہیم ہوگا۔ اور اگر باجوہ صاحب نے مہربانی کی اور ایاز کو جی ایچ کیو لے گیا تو اس وقت کا واقعہ بھی اور آج کا وقت کا واقعہ بھی، لیکن یہ آئی ایس آئی کے ان کالی بھیڑوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کہ ایاز جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہے، اس کے ساتھ 3 آئی ایس آئی کی کالی بھیڑیں تھیں، جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی، یہی آئی ایس آئی کی کالی بھیڑ ہے۔ اور مجھے اگر قتل کریں گے، میں اپنے موت کی دعا نہیں کر سکتا، میں خودکشی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اس لیے اسی ملک کے اندر خدا کے فضل سے رہوں گا۔ اور اس ظلم کا، اتنا بڑا ظلم، جب آپ جائیں گھر میں سوچیں کہ کیا کبھی پاکستانی معاشرے کے اندر، آرمی کے یونیفارم کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے ملک کی اس عظیم فوج کے اصلی دشمن ہیں؟ اور کیا باجوہ صاحب 5 منٹ کے اندر ان لوگوں کو انارتھ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ کیمرہ، آپ کی یہ قلم نہیں رکے گی، اس لیے کہ اگر رک گئی پھر کوئی اعظم سواتی، پھر اس کی پوتیاں، پھر اس کی بہو، اور پھر اس کی بیگم انصاف ریڑھی پاؤں اور رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیں گی۔ اور پھر خدا جانے پاکستان، آپ کی صحافت اور آزاد میڈیا کی آواز خدا جانے کیا ہوگی۔ میں کوئی سوال نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس کا جواب
सारी दुनिया में मेरी बेटियां माएँ सुनेंगी और मुझ में मजीद सकत नहीं। या परवरदिगार, अगर वाकई उस माँ किया है, इस बाप किया है, मेरी पोतियों को जिस कार के साथ भेजा गया, तो फिर मेरे परवरदिगार जुल्म पे अपनी बिजली गिरा और मेरे मुल्क के लोगों उठो। अगर इसी तरीके से हमने बुज़दिली का सबूत दिया, इसी तरीके से हमारी वीडियो बनती रही और हम ज़मीर के सौदे करते रहे, उनके सामने झुकते रहे, तो खुदा की कसम न सहाफत इस मुल्क को बचा सकेगी, न पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, नहीं पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।